صحیح بخاری وغیرہ کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا تصدق بعدل ثمرة فإن الله يقبلها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بندہ کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں قبول کر لیتا ہے، لے لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بڑھاتا رہتا ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے بچڑے کو بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بڑھ کر کے پہاڑ کی طرح سے ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یقبل صدقۃ عبدہ بیمینہ حتی اللقمۃ تصیر مثل جبل احد، کہ انسان جب اللہ کی راہ میں کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اسے بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک لقمہ احد پہاڑ کی مانند بڑا اور عظیم ہو جاتا ہے۔ اس معنی کے اور بھی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ بندہ جب معمولی چیز اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے تو وہ چیز اللہ کے یہاں معمولی نہیں رہتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب قیامت کے دن وہ آئے گا تو جو معمولی چیز صدقہ کیا تھا وہ بہت بڑی بن کر کے بہت بڑا اس کا ثواب اللہ رب العالمین اس انسان کو دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو سنتنا شاۃ، کہا کہ کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کے لیے کسی چیز کو حقیر نہ سمجھے، حتیٰ کہ اگر وہ بکری کی کھر ہو اس کو بھی اگر اس کے پاس اپنے پڑوسی کے یہاں بھیجنا ہے تو اس کو بھیج دے، خود کوئی کھاتا نہیں تو بھیج دی جاتی ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ معمولی چیز بھی ہو اگر اسے اللہ کی راہ میں دینا ہے تو انسان کو اس میں حیا اور شرم نہیں آنی چاہیے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب درہم سبق الف درہم، بہت دفعہ 1 روپیہ 1 درہم 1000 درہم پر بھاری پڑ جاتی ہے، اس سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ربما سبق درہم 100,000 درہم، قالوا وكيف يا رسول الله؟ قال ان الانسان يرجع الى بيته فعنده مال كثير فيأخذ منه 100,000 فيتصدق بها، ورجل يرجع الى بيته وليس عنده الا درہمان فيتصدق بدرہم۔ کہا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 1 درہم 1,00,000 درہم پر بھاری ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ بولیے کیسے؟ کہا کہ ایک آدمی اپنے گھر آتا ہے تو دیکھتا بہت ڈھیر سارا مال ہے، اس ڈھیر سارے مال میں سے 1,00,000 روپیہ لیتا ہے اور اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہے۔ دوسرا آدمی اپنے گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں 2 درہم ہے، صرف 2 درہم ہے، تو اس میں سے 1 لے جا کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہے۔ تو یہ 1 روپیہ اس 1,00,000 روپے پر بھاری ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے گھر کا آدھا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، اپنا آدھا اثاثہ اللہ کی راہ میں اس نے صدقہ کر دیا۔ ظاہر ہے یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ما ہی افضل الصدقۃ یا رسول اللہ؟ قال زہد المقل، کہا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا اللہ کا رسول؟ کہا کہ تنگ دست کی کمائی، تنگ دست مجبور اور محتاج انسان کی مشقت اور محنت سے کمایا گیا پیسہ یہ افضل صدقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنم،
دوسرا لفظ خیر الصدقۃ ما ابقت غنى، کہا سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو دل میں بے نیازی پیدا کرے، نفس میں استغنا پیدا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ صدقہ کرنے کے بعد نفس اس کے پیچھے لگا رہ جائے، وہ نہیں دینا چاہیے تھا اور کم دینا چاہیے تھا، وہ بلا وجہ کو دے دیا، اتنا نقصان ہو جائے گا، وہ سارا کام ڈوب جائے گا، وہ یہ پیسہ ہوتا تو یہ کام کر لیتا۔ یہ صدقہ بہتر صدقہ نہیں ہے۔ دے دیا اس کے بعد بھول گئے، اس کو یاد نہیں کہ کیا کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے دل میں اس کی محبت نہیں پالی، آپ کا دل اس سے بے نیاز ہے، اس لیے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ انتہائی بہترین صدقہ ہے۔ تو انسانوں کو اپنے مال میں سے جو صدقہ دینے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، وہ یہ سب باتیں اس میں موجود ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صنائع المعروف تقی مسارع السوء والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار وصلۃ الرحم تزيد في العمر، کہا کہ نیکی کرنا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ بری موت سے انسان کو بچاتا ہے، اور صدقہ کرنا یہ گناہوں کو مٹاتا ہے، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رشتوں کو جوڑنا یہ عمر میں زیادتی اور اضافہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بھلائی کرنا، نیکی کرنا، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی ضرورت پر کھڑے رہنا، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی حاجت اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ صنعت المعروف ہے۔ بھلائی کرنا، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کرنا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی نے کہا میرا فلاں سامان لے آئیے گا، ہاں آپ نے خود سے کہا اور آپ نے لا دیا، یہ کام آپ کو بری موت سے بچاتے ہیں۔ یہ چیزیں معمولی نہیں ہیں، دنیا میں انسان ان سے اپنے نفس میں حرج محسوس کرتا ہے، مگر یہ بہت بڑی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہو کر کے بڑھتے بڑھتے وہ پہاڑ کی مانند آپ کی نیکیاں ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ اس بات کا ادراک کریں، اسے سمجھیں، اسے محسوس کریں، تب یہ چیز آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ہونے والی ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر انسان کو اپنی طاقت کے بقدر، اپنی وسعت کے بقدر، اپنی آسانی کے بقدر اللہ کی راہ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور میں نے آپ سے بتایا تھا کہ یہ صدقہ قیامت کے دن آپ کو اللہ کے یہاں جب کہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، سایہ فراہم کرے گا، آپ کو دھوپ سے بچائے گا، سورج کی تپش سے یہ صدقہ آپ کو محفوظ رکھے گا، اور پھر یہی صدقہ مرنے کے بعد قبر میں عذاب قبر سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ صدقہ ان الصدقہ لتدفع عن صاحبها حر القبور وان المرء ليستظل في صدقته يوم القيامة، کہا کہ یہ صدقہ قبر میں اپنے صدقہ کرنے والے سے اس کی تپش اور گرمی کو دور کر دے گا، عذاب قبر کو ہٹا دے گا، اور صدقہ کرنے والا انسان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اس لیے انسانوں کو اپنی طاقت کے بقدر جو اللہ رب العالمین توفیق دے اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اسے حقیر سمجھ کر کے، شرما کر کے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، اسے ضرور دینا چاہیے اللہ کی راہ میں۔ ہاں مگر یاد رہے کہ وہ مال آپ کا پاکیزہ، حلال اور صاف مال ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان العبد اذا تصدق بطیب فإن اللہ لا يقبل الا الطیب، جب انسان پاکیزہ مال صدقہ کرتا ہے اور اللہ پاک مال ہی قبول کرتا، اس کے علاوہ دوسرا مال قبول نہیں کرتا، تب اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جمع مالا حراما ثم تصدق به فليس له فيه شيء وكان اسمه عليه، جس نے حرام مال کمایا، حرام طریقے سے دولت جمع کیا اور اس کے بعد صدقہ کر دیا، تو اس کو اس کا کوئی معاوضہ، کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں ملے گا، البتہ وہ حرام جمع کرنے کا گناہ اس کو ملے گا، وہ گناہ اس کے سر ہوگا،
बहुत लोग समझते हैं कि यार चोरी किया था चलो सदका दे दो, वो दूसरे का हाथ मार चलो उसको अल्लाह की राह में दे दो, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। जो मिलेगा आपको आपकी पाकीज़ा हलाल जायज़ और मुबाह कमाई से मिलेगा। गैर शरई तरीके से, नाजायज़ तरीके से, हराम तरीके से हासिल किए गए माल में सदका करने से आपको कोई अज्र और कोई सवाब नहीं मिलेगा। प्लस वो जो गुनाह आपने किया है नाजायज़ कमाने का, नाजायज़ जमा करने का, हराम माल हासिल करने का, वो तो आपके जिम्मा लिखा गया है। वो कहाँ वो काम है इसको अलई, उसका गुनाह उसके जिम्मा लाजिम होगा। ये तमाम बातें अर्ज करने का मेरा मतलब ये है कि जो मैंने इससे पहले आपसे अर्ज किया था कि इंसानों को कभी भी किसी चीज़ का सदका करते हुए उसे हकीर और मामूली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम जितना सदका देते हैं वो तो हमारी नज़र में थोड़ा दिखाई देता है, लेकिन हमारे देने के बाद अल्लाह ताला उसको पाल कर बड़ा करता है, उसको बढ़ाता है। और जब वो आएगा हमारे नामे आमाल में तो इतना बड़ा नहीं आएगा, वो पहाड़ की तरह वजनी होकर के आएगा। तो अब ये जाहिर है कि ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए इसको समझना चाहिए और इस अज्र को हासिल करने का शौक और रग़बत अपने दिल में पैदा करनी चाहिए। इस सिलसिले में बात अभी से मैं आपको सुनाऊंगा, एक दो वाक़यात सुनाना चाहता हूँ, लेकिन फिर कभी इंशाअल्लाह करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन बातों को समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।